الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی۔ اللہ اکبر۔ کتاب الطہارہ، لفظ کتاب لغوی طور پر فرض، حکم، صحیفہ، وہ چیز جس میں لکھا جائے، جمع کرنا اور ملانا کے معنی میں مستعمل ہے، اور یہ عربی گرامر کے لحاظ سے باب کتب یکتب بروزن نثر کا مصدر ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کی مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کئی انواع پر مشتمل ہو یعنی ابواب پر مشتمل ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ القاموس المحیط صفحہ 119، الصحاح جلد نمبر 1 صفحہ 208، انیس الفقہاء صفحہ 45۔ لفظ طہارت، باب طہور یطہر، لفظ طہارت باب طہور یطہر بروزن نصار گاروما سے مصدر ہے، نصارہ گاروما سے مصدر ہے۔ باب طہارہ یطہر بروزن نصارہ گاروما سے مصدر ہے۔ پھر سنیے، لفظ طہارت باب طہارہ طہورا یطہر بروزن نصارہ گاروما سے مصدر ہے اور پاکیزگی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ یوں ہے کہ لفظ طہارت باب طہور یطہر بروزن نصارہ گاروما سے مصدر ہے اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا، سب اس کے معنی ہیں۔ لفظ طہور تو آکے ضمہ کے ساتھ پاک کرنا، باب طہور سے مصدر ہے، باب طہور سے مصدر ہے، اور لفظ طہور تو آکے فتح کے ساتھ پاک یا پاک کرنے والا، بروزن فعول صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ طہر حالت حیض کے خلاف حالت کو کہتے ہیں۔ تطہیر بروزن تفعیل کا معنی پاک کرنا ہے۔ القاموس المحیط صفحہ 399، الصحاح کے دوسرے جلد صفحہ 227، المصباح المنیر دوسرے جلد صفحہ 579۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ طہارت طہور یطہر نصارہ گاروما، باب اسے کہتے ہیں جس میں ایک ہی باب سے متعلق مسائل بیان کیا جائے۔ باب اسے کہتے ہیں جس میں ایک ہی نوع سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ 19، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 43۔ اور لفظ میاہ ماؤن کی جمع جس کا معنی ہے پانی، اگرچہ یہ لفظ جنس کے لیے مستعمل ہے لیکن اختلاف انواع، مثلا کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی وغیرہ پر دلالت کے لیے اسے جمع لایا جاتا ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 43۔ اللہ کی رحمت سے
لفظ کتاب لغوی طور پر اس کا معنی بھی بیان کر دیا، اور یہ عربی گرامر کے لحاظ سے کیا یہ بھی عرض کر دیا۔ لفظ طہارت گرامر کی زبان میں کیا ہے اور یہ کن کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے رحمت سے عرض کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فرمایا، هو الطہور، اس کا پانی پاک ہے، هو الطہور ماؤہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فرمایا، هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے، اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو چاروں نے روایت کیا، یعنی وابن ابی شیبہ واللفظ لہ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ متن حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں، امام ابن خزیمہ اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا گیا، اسے صحیح کہا گیا۔ میرے ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، مذکورہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دراصل ایک سائل کے جواب میں ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے، ہم اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے مر جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری پانی سے وضو کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے۔ موطا کے اندر موجود ہے، صفحہ 40۔ مزید برآں یہ فرما کر اور اس کا مردار حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک اور آسانی پیدا کر دی، امت کے لیے ایک اور آسانی پیدا کر دی کہ اگر سمندری سفر کے دوران پانی کی طرح خوراک بھی ختم ہونے کا خدشہ ہو تو سمندر کے مردہ جانوروں کو خوراک بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد ہے کہ سمندر کا وہی مردار حلال ہے جو صرف سمندر میں ہی زندہ رہ سکتا ہو، خشکی میں نہیں، جیسا کہ امام سنانی نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 72۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے سمندری پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بلا تفریق سمندر کے تمام جانور حلال ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ علیہم کی یہی رائے ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کو ہی حلال قرار دیتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ سائل کو جواب دیتے ہوئے ان امور کی بھی رہنمائی کر دے جن کی اسے مستقبل میں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ سائل کون تھا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، البتہ مسند احمد میں ہے کہ یہ بنو مدلج کا کوئی آدمی تھا۔ بنو مدلج کہہ لو یا مدلج کہہ لو، ایک ہی فرق ہے۔ یہ بنو مدلج کا کوئی آدمی تھا، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 365۔ زیادہ بہتر یہ کہ یہ بنو مدلج کا کوئی آدمی تھا۔ اچھا، اور طبرانی نے اس کا نام عبداللہ ذکر کیا ہے، کما فی مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 215۔ اللہ اکبر۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ لفظ طہور کی وضاحت گزشتہ حدیث کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ لا ينجسه باب نجس ينجس، نجس ينجس بروزن تفعیل سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے ناپاک کرنا۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، بلا شبہ پانی پاک ہے، لا ینجس شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا گیا اور احمد نے اسے صحیح کہا گیا۔ ساتھیوں، یہ فرمان نبوی بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم بئر بیضاء سے وضو کر لیں، جبکہ وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں حیض، آلود کپڑے اور کتوں کا گوشت پھینکا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ینجس شیء، کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجرد نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ۔ اچھا، خواہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ، لیکن اس کا صحیح مفہوم تب واضح ہوتا ہے جب آئندہ روایت اور اس کے بعد قلتین والی روایت کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے۔ پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، البتہ نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اسی طرح جب پانی 2 کلوں یعنی مٹکوں سے زیادہ ہوگا تو اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف میں تغیر نہ ہو جائے، اور جب پانی 2 کلوں سے کم ہوگا تو بھی مجرد نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اصل طہارت پر باقی رہے گا، کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ پانی پاک ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 70 اور روضۃ الندیہ کے جلد نمبر 1 صفحہ 59۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ ابو حاتم وللبیہقی۔ الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ اگرچہ مذکورہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کے قابل عمل ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، جیسے کہ امام ابن قدامہ، امام نووی، امام ابن منذر، امام ابن ملکن رحمہ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر اجماع نقل کی ہے۔ المغنی لابن قدامہ کی پہلے جلد صفحہ 53، المجموع للنووی کی پہلے جلد صفحہ 110، الاجماع لابن منذر جلد نمبر 10 صفحہ 33، البدر المنیر لابن الملقن جلد نمبر 2 صفحہ 83۔ مزید دیکھیں نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 69۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ینجسہ شیء، بلا شبہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، مگر علی ریحہ الا ما غلب علی ریحہ، مگر جو اس کی بو و طعمہ ذائقے و لونہ اور رنگ پر غالب آ جائے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابو حاتم نے اسے ضعیف کہا ہے، اور وللبیہقی اور بیہقی کی روایت میں یہ لفظ ہیں الماء طہور، الماء طہور پانی پاک ہے، الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، اللہ کہ اگر اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔
جی وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ، غور سے سنیں اور میرا رب آپ کو بڑا نفع دے گا. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان. اللہ اکبر. قلتن قاف کے زمع اور لام کی تشدید کے ساتھ کا معنی ہوتا ہے بڑا مٹکا. واضح ہے کہ جس روایت میں قلتین کو قبیلہ حجر کے مٹکوں کے ساتھ مقید کیا گیا وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سند میں مغیرہ بن ثقلاب راوی منکر الحدیث ہے. ٹھیک ہے جی. تلخیص الحبیر جلد نمبر 120. بالفرض اگر قبیلہ حجر کے مٹکوں کے پانی کا حساب لگایا جائے تو 2 مٹکوں کے پانی کی مقدار 500 رطل بنتی ہے. کتنی؟ 500 رطل. سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 13. ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتین، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث تو نجاست کو قبول نہیں کرتا. وفی لفظ، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں لم ینجس، پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس حدیث کو چاروں یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ اور حاکم اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. عموماً اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پانی 2 مٹکوں سے زیادہ ہوگا تو اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کے متغیر ہو جانے کے بعد ناپاک ہو جائے گا، اور اگر پانی 2 مٹکوں سے کم ہوگا تو مجرد نجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا. جو مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے نا تو مجرد نجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کا کوئی وصف تبدیل نہ بھی ہوا ہو. لیکن ہمارے نزدیک اس سلسلے میں راجح موقف یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی اجماع یعنی الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ، الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ کے ساتھ مقید کیا جائے گا. یعنی اگر پانی 2 مٹکوں سے کم ہوگا تو تب بھی مجرد نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اصل طہارت پر ہی باقی رہے گا. لیکن جب اس کا کوئی وصف تبدیل ہو جائے گا تو پھر وہ ناپاک ہوگا. امام شکوانی نے اسی کو ترجیح دی ہے. الدرر البہیۃ کے اندر بھی اور اسیل الجرار کے اندر بھی. علاوہ ازیں حدیث قلتین سے یہ استدلال کرنا کہ 2 مٹکوں سے کم پانی مجرد گندگی گرنے سے نجس ہو جاتا ہے مفہوم مخالف ہے جو کہ صریح منطوق ہے. الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ کے خلاف ہے، اور اصول میں یہ بات مسلم ہے جب مفہوم منطوق کے خلاف ہو تو قابل حجت نہیں ہوتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، کہ تم میں سے کوئی شخص بحالت جنابت کھڑے پانی میں غسل نہ کرے. وللبخاری، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ لفظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم
یغتسل فیہ ولمسلم منہ ولابی داود ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ لفظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کریں، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل بھی کریں۔ ولمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر پیشاب کے بعد اس سے پانی لے کر غسل نہ کریں۔ ولابی داود، اور ابو داود میں ہے کہ ابو داود کی روایت میں ہے کہ ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، کہ اس پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ میرے بھائیوں، لفظ دائم ان دونوں روایتوں میں یہ لفظ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ دائم، الدائم باب دام یدوم بروزن نصر سے اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہے ساکن اور ٹھہرنے والی چیز۔ الراقد بھی اسی معنی میں مستعمل ہے، جنوبن جیم اور نون کے ضمہ کے ساتھ۔ جنوب ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے جنابت لاحق ہو، اور جنابت ایسی حالت کا نام ہے جو جماع یا احتلام کی وجہ سے انزال کے بعد پیدا ہو۔ کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 128۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے پانی میں غسل جنابت کرنا یا اس میں پیشاب کرنا یا پیشاب کے بعد اس میں غوطہ لگا کر نہانا یا پیشاب کے بعد پانی کو باہر نکال کر اس سے غسل کرنا سب ممنوع ہے۔ شیخ عبداللہ بسام کا کہنا ہے کہ ممانعت کا ظاہر یہی ہے کہ خواہ پانی کم ہو یا زیادہ، یہ عمل حرام ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 129۔ یاد رہے کہ یہ ممانعت اس لیے نہیں کہ ایسا کرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، بلکہ پانی ناپاک صرف اسی صورت میں ہوگا جب نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پانی پاک ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کھڑے پانی سے وضو یا غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی برتن کے ذریعے پانی باہر نکال کر استعمال میں لایا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں باب النہی عن الاغتسال فی الماء الراکد اور نمبر 283۔ اچھا، وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او یغتسل الرجل بفضل المرأة ولیغترف جمیعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہ، اخرجہ مسلم۔ ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء یغتسل منها فقالت انی كنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب، وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ یعنی لفظ صاحبہ بروزن سامعہ فی الماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ساتھی بننا۔ یہاں صحابی کا نام مبہم ہے، لیکن صحابی کا مجہول ہونا کچھ نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ محدثین کا اتفاق ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 84۔ جفنتن سے مراد ہے بڑا برتن، بڑا پیالہ۔ مصباح اللغات صفحہ 116۔ آئیے ذرا ان احادیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان تغتسل المرأة بفضل الرجل،
او یغتسل الرجل بفضل المرأۃ ولیغترف جمیعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا مرد عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور انہیں چاہیے ولیغترف جمیعا کہ اکٹھے چلو بھریں۔ اسے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہ، اخرجہ مسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن نے یوں روایت کیا کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء یغتسل منہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے ایک بڑے برتن میں غسل کیا، فقالت انی کنت جنبا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یغتسل منہا، تاکہ اس کے باقی بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیں۔ فقالت انی کنت جنبا، فقالت انی کنت جنبا، تو اس زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فقالت، اس زوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بیوی نے آپ سے عرض کیا، انی کنت جنبا، کہ میں حالت جنابت میں تھی۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا یجنب، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے اور عورت کے لیے مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز نہیں۔ اچھا، جبکہ دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اصحاب سنن والی حدیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بظاہر پہلی حدیث دوسری دونوں احادیث کے مخالف معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ بولو، حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ پہلی حدیث میں ممانعت کراہت پر محمول ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں تو اولا و بہتر ہے۔ اور دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کا جواز فراہم کرتا ہے کہ اگر کوئی مرد و عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ امام سنانی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 75۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا والغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ لفظ والغ بر وزن فتح اور حسبہ کا معنی ہے اطراف زبان کے ساتھ پینا، اور اس سے مراد کتے اور دیگر درندوں کے پینے کا طریقہ ہے۔ فَلْيُغْرِقْهُ باب اراق یریق اراقتاً بر وزن افعال سے امر غائب کا صیغہ، اس کا معنی ہے بہا دینا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بہا دینا۔ کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 134 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہور اناء احدکم اذا والغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات۔ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے، طہور اناء احدکم اذا والغ القلب، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے، اس اناء کے اندر اس برتن کی طہارت جو ہے نا وہ اس طرح ہوگی، ان یغسلہ 7 مرات، اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح ملا جائے،
اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور وفی لفظ لہو، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ فل یورک ہو، اس برتن میں جو کچھ موجود ہے اس کو انڈیل دینا چاہیے۔ ولی ترمذی، اور سنن الترمذی میں یہ لفظ ہیں کہ اخراہن او الہن بالتراب، آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ملا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابن سیرین، امام اوزائی، امام اسحاق، امام ابو ثور اور امام ابو عبید اسی کے قائل ہیں۔ اور یاد رکھیں البتہ احناف کا کہنا ہے 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے اور 3 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ المغنی کی پہلی جلد صفحہ 52، کشاف القنا جلد نمبر صفحہ 208، المجموع کی پہلی جلد صفحہ 188، بدایت المجتہد جلد نمبر صفحہ 83، بدائع الصنائع کی پہلی جلد صفحہ 87، الدر المختار جلد نمبر صفحہ 303۔ اچھا، ان کی دلیل جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے دارقطنی پہلی جلد صفحہ 83 کے اندر، کتاب الطہارہ۔ ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 7 مرتبہ دھونے کا قول بھی منقول ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 76، سبل السلام پہلی جلد صفحہ 28۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی وہی قول اختیار کیا جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ علاوہ ازیں برتن کو مٹی کے ساتھ پہلی مرتبہ دھونا چاہیے یا آخری مرتبہ، اس سلسلہ میں ترجیح صحیح مسلم کی حدیث کو ہی ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے، واللہ اعلم۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کتے کا لعاب دہن نجس ہے، ناپاک ہے۔ کتے کا صرف لعاب ہی نجس ہے یا اس کا مکمل جسم؟ اس کے متعلق اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ شافعی اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ کتا اور اس کی ہر چیز ناپاک ہے، نجس ہے۔ المغنی پہلی جلد صفحہ 52، مغنی المحتاج جلد نمبر 178، کشاف القنا پہلی جلد صفحہ 208۔ اچھا، مالکیہ کا کہنا ہے کہ نہ کتا نجس ہے، نہ کتا نجس ہے اور نہ ہی اس کا لعاب۔ اللہ اکبر۔ الشرح الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 83، الشرح الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 43، المنتقی للباجی جلد نمبر 1 صفحہ 73۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ کتے کا لعاب صرف لعاب، منہ اور پخانہ نجس ہے، اس کے علاوہ بذات خود کتا نجس نہیں، کیونکہ اس سے پہرے وغیرہ کا کام لیا جاتا ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 64، الرد المختار لابن عابدین پہلی جلد صفحہ 192، بدائع الصنائع پہلی جلد صفحہ 63۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کتے کا لعاب نس کی وجہ سے نجس ہے، نس کی وجہ سے نجس ہے، یعنی اس دلیل کی وجہ سے ناپاک ہے۔ امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ کتے کا لعاب نجس کی وجہ سے نجس ہے اور اس کے بقیہ اجزاء قیاس کی وجہ سے۔ مجموع الفتاوی 21ویں جلد صفحہ 216 سے 220 تک۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کی وجہ سے کتے کا لعاب ہی نجس ہے، علاوہ ازیں اس کے باقی اعضاء مثلاً بال، گوشت اور کھال وغیرہ پاک ہیں، کیونکہ اصل طہارت ہے۔ اس کی ذات کی نجاست کے متعلق کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ اسیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 37، المنتقی للباجی جلد نمبر 1 صفحہ 73۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس
انہا من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ لفظ ہرہ کا معنی ہے بلی۔ بلی کے لیے عربی میں ات اور سنور کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ طوافین جمع ہے طواف، اس کا معنی بہت زیادہ چکر کاٹنے والی، چونکہ بلی کا اکثر گھروں میں گزر رہتا ہے، اس لیے مشقت سے بچنے کے لیے اسے پاک قرار دیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرہ کے بارے میں فرمایا، بلی کے بارے میں فرمایا، انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم، یہ تو تم بکثرت چکر لگانے والا جانور ہے۔ اس حدیث میں کچھ تفصیل اس طرح کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی۔ یہ دیکھ کر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بلی کے لیے برتن کو مزید جھکا دیا اور اس نے پانی پی لیا۔ پھر لوگوں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو خود بلی ناپاک ہے اور نہ ہی وہ چیز جسے بلی چھو لے یا جس میں منہ ڈال لے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ بلی کے منہ کو کوئی ناپاک چیز نہ لگی ہو۔ یہ حدیث ایک اہم قاعدے کے حق میں بھی دلیل بھی ہے، اور وہ یہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی کو کھینچ لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ بلی نجس نہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ بلی کے تمام اعضاء اور اس کا بدن پاک ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے جس چیز کا رکھنا ہمارے لیے حلال کیا گیا اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 140، صفحہ 140۔ اللہ اکبر۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فقال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق علیہ۔ اعرابی کا معنی ہے دیہاتی، بدوی اور بادیہ نشین۔ یہ منسوب ہے اعراب سے، یعنی دیہات کی طرف۔ مسجد میں پیشاب کرنے والا دیہاتی کون تھا؟ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ذوالخویسرہ یمانی تھے اور ان کا پیٹ بڑا تھا، کما فی سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 92۔ ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فزجرہ میں فا عاطفہ اور آخر میں ہا ضمیر منصوب متصل ہے، اور زاجرہ فی الماضی ہے، باب زاجرہ یزجر بر وزن ناصرہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ فلما قضى بولہ، جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأہریق علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا۔ فأہریق علیہ، پھر اس جگہ پر جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اسے بہا دیا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے،
اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 92۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کو پاک کرنے کے لیے اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور امام ظفر رحمہ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ مذکورہ بالحدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اسے کھودنا ضروری نہیں۔ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 88۔ تاہم احناف کا موقف یہ ہے کہ پانی بہانے کا عمل سخت زمین کے ساتھ خاص ہے۔ اگر زمین نرم ہو تو اسے کھودنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے جن دلائل کی وجہ سے یہ موقف اپنایا وہ ضعیف ہے۔ نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ 212۔ العلل المتناہی یا پہلی جلد صفحہ 333۔ البدر المنیر جلد نمبر 2 صفحہ 294۔ دارقطنی پہلی جلد صفحہ 31۔ شرح مانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ 14۔ ابو یعلا جلد نمبر 1 صفحہ 310۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں آپ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 88۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 194۔ الام للشافعی کی پہلی جلد صفحہ 118۔ المغنی کی دوسری جلد صفحہ 499۔ عون المعبود جلد نمبر 2 صفحہ 43۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 247۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سے فوائد سامنے آتے ہیں۔ مثلاً جاہل کے ساتھ پیار برتنا، جاہل کے ساتھ نرمی برتنا، جاہل کے ساتھ نرمی برتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور تعلیم دینے میں نرمی سے کام لینا۔ مساجد کا احترام، کیونکہ جب دیہاتی پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مساجد میں پیشاب وغیرہ جیسے کام درست نہیں، کیونکہ مساجد تو صرف ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ چھوٹے نقصان کو اختیار کر کے بڑے نقصان سے بچ جانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روکا جو اسے جھنک رہے تھے، کیونکہ اگر اسے روکا جاتا تو ایک طرف جہاں اسے پیشاب رکنے کی وجہ سے جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تو دوسری طرف صرف ایک جگہ ہی نہیں بلکہ مسجد کی بہت ساری جگہوں کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی پیشاب سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والکبد اخرجہ احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، ہمارے لیے دو مری ہوئی چیزیں ودمان اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ پس دو مری ہوئی چیزیں فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، ایک مچھلی دوسری ٹڈی، ایک مچھلی دوسری ٹڈی، فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، ایک ٹڈی اور مچھلی یعنی ٹڈی جسے کہتے ہیں، فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، ہمارے لیے دو مری ہوئی چیزیں اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، پس دو مری ہوئی چیزیں ہیں فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، ایک ٹڈی اور مچھلی، وَأَمَّا الدَّمَانِ اور رہے دو خون تو وہ ہیں فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ، جگر اور تلی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کسی بھی طرح بغیر ذبح کیے مر جائیں مطلق طور پر حلال ہیں۔
ان کی موت کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا درست نہیں، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ٹڈی صرف اسی صورت میں حلال ہے جب وہ آدمی کے پکڑنے یا سر کے کٹنے سے مری ہو، بصورتیں دیگر حرام ہیں۔ اسی طرح احناف کا کہنا ہے کہ مچھلی وہ حلال ہے جو پکڑتے ہوئے یا دریا کے بحر پھینکنے سے یا کسی اور سبب سے مری ہو، اگر خود بخود مر جائے یا کسی جانور کے مارنے سے مرے تو حلال نہیں۔ لیکن یاد رکھو مذکور حدیث ان دونوں اقوال کا رد کرتی ہے کیونکہ اس میں کوئی شرط موجود نہیں۔ دیکھیں اتحاف الغرام شرح بلوغ المرام مترجم جلد نمبر 137۔ علاوہ ازیں یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مچھلی اور ٹڈی اگر پانی میں مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ اس کا رنگ، بو، ذائقہ کیوں نہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ یہ تبدیلی نجاست گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ پاک چیز کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہی سبب ہے اس حدیث کو اس باب میں لانے کا۔ تجزیہ الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 147۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه لفظ ذباب عربی میں مکھی کو کہتے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ فَلْيَغْمِسْ مشتق ہے غمس سے، اس کا معنی ہے پانی میں اس طرح غوطہ یا ڈبکی لگانا کہ مکمل طور پر اس میں غائب ہو جانا۔ لِيَنْزِعْهُ مشتق ہے نزع سے، اس کا معنی ہے کھینچنا، نکالنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، تو وہ اسے مکمل طور پر ڈبو کر پھینک دیں۔ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ اسے بخاری اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور ابو داود کی روایت میں ہے وَأَبُو دَاوُودَ وَزَادَ، ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحَيْهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، مکھی اپنا وہ پر مشروب میں ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکھی کو دفع زر کے لیے قتل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر مکھی پانی یا کسی بھی مائع چیز میں گر کر مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اہل علم نے مکھی کے علاوہ ہر اس جانور کو بھی مکھی پر ہی قیاس کیا جس کا خون بہنے والا نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اہل علم نے مکھی کے علاوہ ہر اس جانور کو بھی مکھی پر ہی قیاس کیا جس کا خون بہنے والا نہیں، اور کہا ہے کہ شہد کی مکھی، بھیڑ، مکڑی اور بچھو وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی جانور پانی میں گر کر مر جائے تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مجھے اس مسئلے میں امام شافعی کے 2 اقوال میں سے ایک کے سوا کسی اختلاف کا علم نہیں۔ ان کا ایک قول یہ ہے کہ ان اشیاء کے مرنے سے قلیل پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ناپاک نہیں ہوتا، اور یہی قول صحیح ہے۔
المغنی پہلے جلد صفحہ 59، بدائع الثناء پہلے جلد صفحہ 26، المبسوط کی پہلے جلد صفحہ 51، المحلہ پہلے جلد صفحہ 148، الافصاح پہلے جلد صفحہ 73۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مکھی کو نکال کر پھینکنے کے بعد اس مشروب کو پی لینا چاہیے کیونکہ وہ پاک ہیں، لیکن اگر کسی کی طبیعت نہ مانے تو پھر اسے پینا واجب نہیں۔ وَأَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ، زندہ جانور کا جو حصہ کاٹ دیا جائے فہو میت، وہ مردار ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مردار ہے۔ اخرج ابو داود و ترمذی وحسنہ واللفظ لہ، یعنی اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے اور یہ الفاظ انہی کی ہیں۔ البہیمہ سے مراد ہر وہ جانور ہے جو 4 پاؤں والا ہو مگر درندہ نہ ہو۔ یہ فرمان نبوی دراصل اہل جاہلیت کے مذموم فعل کے رد میں تھا، کیونکہ وہ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردار اور حرام قرار دیا۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ہر مردار اور حرام ناپاک ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم کلیہ یاد کر لو کہ ہر مردار اور حرام چیز ناپاک ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ہر مردار اور حرام چیز ناپاک ہوتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور راجح موقف یہ ہے کہ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، مگر ناپاک صرف وہی ہوتی ہے جسے شارع علیہ السلام نے ناپاک قرار دیا ہو۔ بصورت دیگر ہر چیز اپنی اصل طہارت پر ہی باقی رہتی ہے۔ اور جن دلائل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مردار ناپاک ہوتا ہے، ان سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے۔ اگر اس فلسفہ کو مان لیا جائے کہ ہر حرام چیز ناپاک بھی ہوتی ہے تو اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ حرمت علیکم امہاتکم، سورۃ النساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہی موقف اپنایا ہے۔ اسیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 40۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پانی کے احکام اقسام کے متعلق 15 احادیث اللہ کی رحمت سے بیان ہوئی، اس میں اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو صحیح کلمات ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنائیں۔ یعنی میرے زبان سے جو اگر بیان میں کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اس بیان میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اگر کوئی صحیح بات ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا
رب العالمین میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔